بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم نور الازاح پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نور الازاح سے تیمم کا باب پڑھیں گے۔ باب التیممی، تیمم کا باب۔ تیمم کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ حج کا بھی لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ فرق یہ ہے کہ تیمم مطلقاً ارادے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ حج معظم چیز کے ارادے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لغت میں تیمم مطلقاً ارادے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور حج معظم چیز کے ارادے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تیمم کا ثبوت قرآن پاک سے ہے۔ خود اللہ سبحانہ و تعالی نے تیمم کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ تو اگر تم پانی نہ پاؤ، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، تو اگر تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ شرعی طور پر پاک مٹی سے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو مسح کرنا تیمم کہلاتا ہے۔ پاک مٹی سے چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا شرعی طور پر تیمم کہلاتا ہے۔ یصیح بشروط ثمانیۃ، تیمم 8 شرطوں کے ساتھ صحیح ہوتا ہے۔ یصیح بشروط ثمانیۃ، وہ 8 شرطوں کے ساتھ، یعنی تیمم 8 شرطوں کے ساتھ صحیح ہوتا ہے۔ تیمم کے صحیح ہونے کے لیے 8 شرائط ہیں۔ الاول النیت، پہلی شرط ہے نیت۔ اب نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت سے مراد کیا ہے؟ نیت کون سی بلا ہے؟ اسے بیان کر رہے ہیں۔ وَحَقِيقَتُهَا عَقْدُ الْقَلْبِ عَلَى الْفِعْلِ، اور اس کی حقیقت یعنی نیت کی حقیقت عقد القلبی، دل کا جم جانا، دل کا بندھ جانا، علی الفعل، کام پر۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ نیت دل کا کسی کام پر جم جانا، دل کا کسی کام پر بندھ جانا نیت کہلاتا ہے۔ وَحَقِيقَتُهَا عَقْدُ الْقَلْبِ عَلَى الْفِعْلِ، اور اس کی حقیقت دل کا کسی کام پر جم جانا ہے۔ اب نیت کب کرنی ہے؟ جب ہاتھ چہرے پر مارے تب، یا جب ہاتھ کا مسح کریں تب؟ نیت کب کرنی ہے؟ وَوَقْتُهَا عِنْدَ ضَرْبِ يَدِهِ عَلَى مَا يَتَيَمَّمُ بِهِ، اور اس کا وقت یعنی نیت کا وقت، تیمم کرنے کے لیے جب ہم نیت کریں گے، کب کریں گے؟ عِنْدَ ضَرْبِ يَدِهِ، اپنے ہاتھ کو مارنے کے وقت۔ کس چیز پر؟ عَلَى مَا يَتَيَمَّمُ بِهِ، جس سے وہ تیمم کر رہا ہے، یعنی اپنے ہاتھ کو اس چیز پر مارنے کے وقت جس سے وہ تیمم کر رہا ہے، یہ نیت کا وقت ہے۔ وَشُرُوطُ صِحَّةِ النِّيَّةِ ثَلَاثَةٌ، اور نیت کے صحیح ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ وَشُرُوطُ صِحَّةِ النِّيَّةِ، اور نیت کے صحیح ہونے کی شرائط ثَلَاثَةٌ، 3 ہیں۔ الاسلام، مسلمان ہونا، کیونکہ کافر نیت کا اہل نہیں، کافر عبادت کی نیت کا اہل نہیں، اس لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ نیت تبھی صحیح ہوگی جب کہ بندہ مسلمان ہو، نیت کرنے والا مسلمان ہو۔ والتمیز، اور تمیز کرنے والا ہو یعنی سمجھدار ہو۔ والعلم بما ینویہ، اور اس چیز کا جاننے والا ہو جس کی وہ نیت کر رہا ہے۔ سب سے پہلے بیان کیے کہ تیمم کے صحیح ہونے کے لیے 8 شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے نیت۔ اس کے بعد نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کی تعریف بیان کی کہ حقیقتها عقد القلب علی الفعل۔ اب نیت کب کرنی ہے اسے بیان کیا، وقتها عند ضرب یده علی ما یتیمم به۔ اب نیت کب صحیح ہوگی؟ نیت کے صحیح ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں انہیں بیان کر رہے ہیں۔ الاسلام والتمیز والعلم بما ینوی، مسلمان ہونا، سمجھدار ہونا، اور اس چیز کو جاننا جس کی وہ نیت کر رہا ہے۔ جب بندہ مسلمان ہو، سمجھدار ہو، اور اس چیز کو جانتا ہو جس کی وہ نیت کر رہا ہے، تو نیت صحیح ہوگی، تو نیت درست ہوگی۔ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ التَّيَمُّمِ لِلصَّلَاةِ بِهِ أَحَدُ 3 أشياء۔ وَيُشْتَرَطُ، اور شرط لگایا جاتا ہے، لِصِحَّةِ نِيَّةِ التَّيَمُّمِ لِلصَّلَاةِ، نماز کے لیے تیمم کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے 3 میں سے ایک چیز کی شرط لگائی جاتی ہے۔
وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ التَّيَمُّمِ لِلصَّلَاةِ بِهِ أَحَدُ ثَلَاثَةِ اشیاء، اور نماز کے لیے تیمم کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے تین میں سے ایک چیز کی شرط لگائی جاتی ہے۔ یعنی نماز کے لیے تیمم کی نیت صحیح تب ہوگی جب کہ تین میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے۔ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ التَّيَمُّمِ لِلصَّلَاةِ بِهِ أَحَدُ ثَلَاثَةِ اشیاء، نماز کے لیے تیمم کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے تین میں سے ایک چیز کی شرط لگائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ تین چیزیں کون سی ہیں جن میں سے ایک چیز کی شرط لگائی گئی ہے؟ اگر ایک چیز بھی نہیں ہوگی تب اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی نماز کے لیے تیمم کی نیت تبھی صحیح ہوگی جب کہ تین چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جائے، ورنہ نماز کے لیے تیمم کی نیت صحیح نہیں ہوگی۔ یعنی اس تیمم سے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، یوں سمجھیں۔ اما نیت الطہارتی، یا تو طہارت کی نیت، پاکیزگی کی نیت۔ اگر کوئی بندہ تیمم کر رہا ہے اور وہ تیمم کرتے وقت مطلقاً طہارت کی نیت کرتا ہے تو اس تیمم سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اما نیت الطہارتی، یا تو طہارت کی نیت، پاکی کی نیت، واستباحۃ الصلاۃ، یا نماز کے مباح ہونے کی نیت، کیونکہ جب بندہ ناپاک ہوتا ہے، بے وضو ہوتا ہے، تو اس کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتی، نماز حلال نہیں ہوتی۔ تو نماز کے مباح ہونے کی نیت، جب وہ تیمم کر رہا ہے نماز مباح ہونے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے نماز مباح تب ہوگی جب کہ بندہ پاک ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو گویا کہ وہ پاکی کی نیت کر رہا ہے۔ وَنِيَّةُ عِبَادَةٍ مَقْصُودَةٍ، اور ایسی عبادت مقصودہ کی نیت لا تصیح بدون طہارت، جو کہ بغیر طہارت کے صحیح نہ ہوتی ہو۔ نماز کے لیے تیمم کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے تین شرائط میں سے ایک کا پایا جانا ضروری ہے۔ یا تو بندہ طہارت کی نیت کر لے کہ میں تیمم کر رہا ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ جب بندہ پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرے گا تو اس تیمم سے نماز ادا کر سکتا ہے۔ یا یہ نیت کر لے کہ میں نماز مباح ہونے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، اب بھی اس تیمم سے نماز ادا کر سکتا ہے۔ یا کسی ایسی عبادت مقصودہ کی نیت کرے جو کہ بغیر پاکی کے صحیح نہ ہوتی ہو۔ پہلے یہ سمجھیں کہ عبادت مقصودہ کسے کہتے ہیں۔ عبادت مقصودہ اس عبادت کو کہتے ہیں جو بذات خود عبادت ہو، یعنی دوسری عبادت کے لیے ذریعہ یا سبب نہ ہو، یہ خود عبادت ہو۔ ٹھیک ہے، جو بذات خود قربت ہو، دوسری عبادت کے لیے سبب یا ذریعہ نہ ہو۔ جیسے وضو جو ہے یہ نماز کے لیے سبب ہے، ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح قرآن پاک کو چھونا یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے بلکہ سبب و ذریعہ ہے۔ جو دوسری عبادت کے لیے سبب یا ذریعہ ہو وہ عبادت غیر مقصودہ، اور جو بذات خود مقصود ہو، جو عبادت خود مقصود ہو، وہ عبادت مقصودہ کہلاتی ہے۔ تو عبادت مقصودہ کچھ ایسی ہیں جن کے لیے طہارت ضروری ہے، اور کچھ ایسی ہیں جن کے لیے طہارت ضروری نہیں۔ تو نماز اس تیمم سے ہم پڑھ سکتے جس میں یا تو مطلق طہارت کی نیت کی گئی ہو، جس تیمم میں یا تو مطلق طہارت کی نیت کی گئی ہو، یا نماز کے مباح ہونے کی نیت کی گئی ہو، یا کوئی ایسی عبادت مقصودہ کی نیت کی گئی ہو جو طہارت کے بغیر درست نہیں ہوتی۔ طہارت کے بغیر درست نہیں ہوتی، ایسی عبادت مقصودہ کی نیت کی گئی ہوگی تب بھی ہم اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ قرآن پاک چھونے کے لیے تیمم کر رہا ہے، قرآن پاک چھونا عبادت مقصودہ نہیں ہے، تو اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے تیمم کر رہا ہے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے، تب بھی ہم اس سے نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ قرآن پاک کو پڑھنا اگرچہ عبادت مقصودہ ہے لیکن یہ ایسی عبادت مقصودہ نہیں ہے جو بغیر طہارت کے صحیح نہیں ہوتی۔ بغیر طہارت کے بھی جو بندہ بے وضو ہو وہ بھی قرآن پاک کی زبانی تلاوت کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کی زبانی تلاوت کرنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، بے وضو بندہ بھی زبانی قرآن پاک کو پڑھ سکتا ہے۔ تو قرآن پاک کو پڑھنا، تلاوت کرنا عبادت مقصودہ تو ہے لیکن ایسی عبادت مقصودہ نہیں ہے جو بغیر طہارت کے درست نہ ہوتی ہو۔ ٹھیک ہے،
اس لیے قرآن پاک کو پڑھنے کی نیت سے اگر کوئی بندہ تیمم کیا تو اس سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ خیر آگے بیان کریں کہ اگر جنبی ہو تو پڑھ سکتا ہے، یعنی اگر جنبی جس پہ غسل فرض ہو اس نے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے تیمم کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی نیت سے تیمم کیا تو اس سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ جنبی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت تبھی جائز ہوگی جب کہ وہ غسل کر لے، ٹھیک ہے۔ جنبی کے لیے زبانی تلاوت کرنا بھی درست نہیں ہے، جنبی کے لیے زبانی تلاوت کرنے کے لیے بھی پاک ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ خیر یعنی ان تین شرائط میں سے، ان تین چیزوں میں سے ایک چیز بھی پائی جائے گی تب ہم اس تیمم سے نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی نماز کے لیے تیمم کی نیت صحیح ہوگی، ورنہ نماز کے لیے تیمم کی نیت صحیح نہیں ہوگی۔ فلا یصلی بہ اذا نوى التیمم فقط، تو وہ اس سے نماز نہیں پڑھے گا جبکہ اس نے فقط تیمم کی نیت کی ہو۔ کوئی بندہ تیمم کر رہا ہے، اس نے بس تیمم کی نیت کی، کیا میں تیمم کر رہا ہوں بس، کیوں کر رہا ہوں اس کی نیت نہیں کی، بس تیمم کر رہا ہوں۔ تو اگر کسی بندے نے فقط تیمم کی نیت کی تو اس سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ فلا یصلی بہ اذا نوى التیمم فقط، تو وہ اس سے نماز نہیں پڑھ سکتا جبکہ اس نے فقط تیمم کی نیت کی ہو۔ او نواہ لقراءۃ القرآن، یا اس نے اس کی نیت کی ہو، یعنی تیمم کرنے کی نیت کی ہو لقراءۃ القرآن، قرآن پاک پڑھنے کے لیے، یا تو اس نے قرآن پاک پڑھنے کے لیے تیمم کی نیت کی ہو۔ بندہ تیمم کرنے کی نیت کرے، کیوں تیمم کر رہا ہوں؟ قرآن پاک پڑھنے کے لیے۔ اب قرآن پاک پڑھنے کے لیے تیمم کر رہا ہے تو اس سے بھی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے اگرچہ قرآن پاک پڑھنا عبادت مقصودہ ہے، لیکن ایسی عبادت مقصودہ نہیں جو بغیر طہارت کے درست نہیں ہوتی۔ آخر میں کہا گیا تھا نا کہ وَنِيَّةُ عِبَادَةٍ مَقْصُودَةٍ لَا تَصِحُّ بِدُونِ طَهَارَةٍ، یا تو ایسی عبادت مقصودہ کی نیت کرے جو بغیر طہارت کے درست نہیں ہوتی، اور یہ جو ہے قرأت قرآن ایسی عبادت مقصودہ ہے جو بغیر طہارت کے درست ہو جاتی ہے۔ آگے قید بڑھا رہے ہیں وَلَمْ يَكُنْ جُنُوبًا، اس حال میں کہ وہ جنبی نہ ہو۔ اگر جنبی ہوگا، اگر جنبی جس پہ غسل فرض ہو وہ اگر قرآن پاک کی تلاوت کی نیت کرے گا تو اس سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے بغیر طہارت کے زبانی بھی تلاوت درست نہیں ہے۔ اب یہاں سے دوسری شرط بیان کر رہے ہیں۔ شروع میں بیان کیا تھا کہ تیمم کے صحیح ہونے کے لیے 8 شرائط ہیں، ان میں سے پہلی شرط ہے نیت۔ نیت کسے کہتے ہیں اسے بیان کیا، نیت کی تعریف بیان کرنے کے بعد نیت کب کرنا ہے، پھر نیت کے صحیح ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں وغیرہ سب بیان کیے۔ اب دوسری شرط بیان کر رہے ہیں وَالثَّانِي الْعُذْرُ الْمُبِيحُ لِلتَّيَمُّمِ، دوسری شرط ہے ایسے عذر کا ہونا جو کہ تیمم کو مباح کرنے والا ہو۔ العذر المبیح، مباح کرنے والا عذر۔ کیا مباح کرنے والا عذر؟ للتیمم، تیمم کو، یعنی تیمم کو مباح کرنے والا عذر۔ کوئی ایسا عذر ہو جو تیمم کو مباح کرتا ہو، تبھی تیمم درست ہوگا۔ تیمم تبھی درست ہوگا جبکہ تیمم کو مباح کرنے والا کوئی عذر ہو۔ اگر کوئی ایسا عذر ہی نہیں ہے جو تیمم کو مباح کرتا ہو، اب بندے کے پاس پانی ہے، تندرست ہے، صحیح ہے، پانی پہ قادر ہے، وہ تیمم کرے، تیمم کیسے ہوگا؟ تو ایسے عذر کا پایا جانا، ایسے عذر کا ہونا جو تیمم کو مباح کرتا ہو ضروری ہے، شرط ہے۔ جیسے اب عذر کی چند مثالیں پیش کر رہے ہیں، اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ کَبُعْدِهِ مِیلًا عَنْ مَاءٍ، جیسا کہ پانی سے 1 میل دور ہونا۔ کَبُعْدِهِ جیسا کہ اس کا دور ہونا، میلاً 1 میل، عَنْ مَاءٍ پانی سے، جیسا کہ اس کا پانی سے 1 میل دور ہونا۔ اگر کوئی بندہ پانی سے 1 میل دور ہے، اور ظاہر سی بات ہے پانی لانے کے لیے 1 میل جائے گا تو حرج ہوگا۔ اب حرج سے بچنے کے لیے یہاں پہ تیمم کی اجازت ہے۔ وَلَوْ فِي الْمِصْرِ، اگرچہ شہر میں ہو، اگرچہ بندہ شہر میں ہو اور پانی 1 میل دور میں ہو تو اسے تیمم کرنے کی اجازت ہوگی، وہ وہاں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ وَحُصُولِ مَرْضٍ، اور بیماری کا حاصل ہونا، یعنی بیماری کا ہونا۔
کسی بندے کا بیمار ہونا، اگر کوئی بندہ بیمار ہو اور پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، پانی استعمال نہ کر سکتا ہو، تو بھی اس کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ملے گی۔ یہ بھی تیمم کو مباح کرنے والا عذر ہے۔ وَبَرْدٍ يُخَافُ مِنْهُ التَّلْفُ أَوِ الْمَرَضُ، یا ایسی ٹھنڈک جس سے یخاف منہ، جس سے خوف کیا جاتا ہو، التلف ہلاکت کا، او المرض یا بیماری کا، یعنی اتنی ٹھنڈک ہو، اتنی سردی ہو جس سے کسی عضو کے ہلاک ہونے یا بیماری کا خوف کیا جائے۔ ٹھنڈی اتنی بڑھ جائے، سردی اتنی بڑھ جائے جس کی وجہ سے کسی عضو کے ہلاک ہونے یا بیمار ہونے کا خوف کیا جائے، تب بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ بھی تیمم کو جائز کرنے والا، مباح کرنے والا عذر ہے۔ وخوف عدو، اور دشمن کا خوف، اگر کسی بندے کو دشمن کا خوف ہو، یعنی پانی تو کہیں پہ ہے لیکن اس سے خوف ہے کہ اگر یہ پانی لانا جائے گا تو دشمن اس پہ حملہ کر دے گا، دشمن اسے نقصان پہنچائے گا، دشمن کا خوف ہے، تب بھی یہ تیمم کر سکتا ہے۔ وعطش، اور پیاس، بندے کو پیاس لگی ہو اور پانی اتنا ہے، یا تو اسے پیے گا یا تو تیمم یا وضو کرے گا، تو پینے کو ترجیح دیں گے، کیونکہ وضو کا نائب تیمم موجود ہے، بندہ نہیں پیے گا تو مر جائے گا، ممکن ہے، ٹھیک ہے، یعنی پینے کا کوئی نائب نہیں ہے، وضو کا نائب تیمم موجود ہے تو تیمم کرے گا اور پانی پیے گا۔ وَاحْتِيَاجٍ لِعَجْنٍ، اور آٹا گوندنے کا محتاج ہونا، یعنی آٹے گوندنے کی ضرورت ہونا، اگر آٹے گوندنے کے لیے پانی کی ضرورت ہو، پانی اتنا ہو یا تو اس سے وہ آٹا گوندھ سکتا ہے یا وضو کر سکتا ہے، پانی اگر اتنا ہے کہ یا تو وہ اس سے وضو کر سکتا ہے یا آٹا گوندھ سکتا ہے، تو اس پانی سے وہ آٹا گوندے اور وضو کے بدلے وہ تیمم کرے۔ وَلَا لِطَبْخِ مِرْقٍ، نہ کہ سالن بنانے کے لیے، نہ کہ سالن پکانے کے لیے، سالن پکانے کے لیے پانی کا ہونا، سالن پکانے کے لیے پانی کا استعمال کرنا یہ عذر نہیں ہے۔ سالن پکانا یہ عذر نہیں ہے۔ آپ اتنے یوں سمجھیں، کسی بندے کے پاس اتنا پانی ہے جس سے یا تو وہ سالن پکائے گا یا وضو کرے گا، تو اس سے اس چیز کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ سالن پکا لے اور تیمم کر لے، بلکہ وہ وضو کرے گا، کیونکہ گوندا ہوا آٹا اگر نہ گوندا جائے تو روٹی کیسے پکائیں گے؟ صرف آٹا نہیں کھایا جاتا، عرف میں عام طور پر صرف آٹا بغیر گوندے، بغیر روٹی بنائے نہیں کھایا جاتا، جبکہ روٹی بغیر سالن کے کھائی جاتی ہے۔ اس لیے کیونکہ آٹا بغیر گوندے، بغیر پکائے نہیں کھایا جاتا، تو یہاں پہ ضرورت ہے، یہاں پہ عذر ہے، لیکن کیونکہ روٹی بغیر سالن کے کھائی جاتی ہے، اس لیے یہاں پہ عذر نہیں۔ تو آٹے کے لیے، آٹے گوندنے کے لیے پانی کا استعمال کریں گے اور تیمم کریں گے، اور سالن پکانے کے لیے پانی کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ وضو کریں گے، ٹھیک ہے۔ ولی فقدی آلتن، اور کسی آلے کا فقد ہونا، غائب ہونا، موجود نہ ہونا، یعنی پانی بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، بندہ پاس بھی ہے، پانی اس کے استعمال کرنے پر قادر بھی ہے، لیکن پانی کنویں کے بہت اندر ہے، اب بندہ نکالنے کے لیے کوئی سامان نہیں پا رہا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں پا رہا ہے جس سے وہ نکالے، تب بھی اسے تیمم کرنے کی اجازت ہوگی، کیونکہ نکالے گا تب بھی تو وضو کرے گا، اب نکالنے کا کوئی آلہ ہی نہیں ہے تو کیسے نکالے گا؟ کود جائے گا کیا؟ نہیں کودے گا۔ تو اس لیے یہ بھی عذر ہے، یہ بھی تیمم کو مباح کرتا ہے، ایک ایسا عذر ہے جو کہ تیمم کو مباح کرتا ہے۔ وخوفی فوتی صلاۃ جنازۃ او عید، عید یا جنازے کی نماز کے فوت ہونے کا خوف، یعنی یہ خوف ہو کہ اگر بندہ وضو کرے گا تو عید کی نماز چھوٹ جائے گی، فوت ہو جائے گی، یا جنازے کی نماز ختم ہو جائے گی، تو بندے کو اجازت ہے کہ وہ تیمم کرے اور نماز میں شامل ہو جائے، عید کی نماز ہو یا جنازے کی نماز ہو اس میں شامل ہو جائے، کیونکہ عید کی نماز اور جنازے کی نماز کا کوئی نائب نہیں ہے۔ اگر عید چھوٹ گئی تو اب اس کے لیے کوئی نائب نہیں ہے کہ عید چھوٹ گئی تو یہ پڑھ لو، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس طرح جنازے کا بھی کوئی بدل نہیں ہے۔ ہاں، جنازے کے ولی کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، جو جنازے کا ولی ہو، جنازے کا ولی، کیونکہ بعد میں پھر خود سے وہ
نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ ولی کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ نہیں پڑھائی جا سکتی، اس لیے ولی کے لیے جنازے کی نماز کے فوت ہونے کا خوف معتبر نہیں، کیونکہ فوت تو تب ہوگا نا جب کہ ولی اجازت دے۔ ولی جائے، آرام سے وضو کرے اور آئے، پھر اجازت دے، پھر نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ ولو بناءً، اگرچہ بنا کے طور پر ہو، یعنی اگرچہ نماز عید کو بنا کے طور پر پڑھ رہا ہو، یعنی یوں سمجھیں، بنا کیا کرنا کیا ہوتا ہے، کوئی بندہ شروع میں نماز میں شامل تھا، امام کے ساتھ تھا، لیکن درمیان نماز میں وضو ٹوٹ گیا، اب وہ وضو کرنے کے لیے جا رہا ہے، اسے خوف ہے کہ اگر میں وضو کرنے گیا تو نماز ختم ہو جائے گی، تو اس کے لیے اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز میں شامل ہو جائے۔ شروع میں تو نماز میں تھا، باوضو تھا، نماز میں تھا، لیکن درمیانی نماز وضو ٹوٹ گیا، اب اسے خوف ہے کہ اگر میں وضو کرنے جاتا تو نماز ختم ہو جائے گی، نماز چھوٹ جائے گی، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز میں شامل ہو جائے۔ اسی طرح نماز جنازہ، کوئی بندہ نماز جنازہ میں تھا، وضو ٹوٹ گیا، اب وہ اگر وضو کرنے گیا تو نماز جنازہ ختم ہو جائے گی، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھ لے۔ وَلَيْسَ مِنَ الْعُذْرِ خَوْفُ الْجُمْعَةِ وَالْوَقْتِ، وقتی نماز اور جمعہ کا خوف عذر نہیں ہے، یعنی جمعہ کے فوت ہونے کا خوف ہو، یہ خوف ہو کہ اگر میں وضو کرنے گیا تو جمعہ کی نماز فوت ہو جائے گی، یا یہ خوف ہو کہ وقتی نماز فوت ہو جائے گی، تو اس کی وجہ سے اس کو تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ جمعہ کا نائب ظہر موجود ہے، اگر کوئی بندہ جمعہ نہ پڑھے تو ظہر پڑھے گا۔ اسی طرح وقتی نماز کا بھی نائب موجود ہے کہ اس کی قضا ہے، اس لیے یہ عذر نہیں ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم، یہاں وقت سے مراد وقتی نماز لیں گے تبھی درست ہوگا، مطلق کے وقت مراد لیں گے، ٹھیک ہے، مطلق کے وقت سے مراد لیں گے مطلب یہ کہ وقت کا خوف ہو، یعنی وقت کے ختم ہونے کا خوف ہو، ٹھیک ہے۔ وقت کے ختم ہونے کا خوف مطلب سے مراد یوں سمجھیں، کوئی بندہ صبح تب اٹھا جب کہ 2 منٹ یا 5 منٹ باقی رہ گیا ہے، اب اگر وہ وضو کرتا ہے تو وقت نکل جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا، تو یہاں پہ وقت کے ختم ہونے کا خوف ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، لیکن یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ عذر نہیں ہے، یعنی وقت کا تنگ ہونا، وقت کا خوف ہونا کہ وقت نکل جائے گا، وقت چلا جائے گا، یہ عذر نہیں ہے اس کتاب کے مطابق، لیکن صحیح فتویٰ یہ ہے، صحیح قول یہ ہے کہ وہ بھی عذر ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسے وقت میں اٹھے کہ اگر وہ وضو کرنا چاہتا ہے تو وقت نکل جائے گا، نماز نہیں پڑھ پائے گا، تو اسے اجازت ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر بعد میں اس کا اعادہ کرے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ انشاءاللہ عز و جل مزید شرائط دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے۔